سمجھ رہا ہے آپ نے بہت صحیح انسولیشن السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر باری، ایجوکیشن ہے کیا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم حاصل کریں. معاشرے کی ترقی میں تعلیم یافتہ لوگوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو یہ تعلیم ہوتی کیا ہے جس کی اتنی اہمیت ہے؟ یہ سب ان اے وے یہ سب سے مشکل سوال جو آپ نے شروع میں کیا نا، کیونکہ اس کے بہت سارے جواب ہیں. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جتنا بھی فلسفہ اٹھا کے، تو انسان کی ایک بہت بڑی جستجو اور بہت بڑی کاوش یہ ہے کہ آگے کا انسان کیسے بنانا ہے. سو تعلیم ہمارا وہ ذریعہ بنتی ہے جس سے ہم آگے کا انسان کو شیپ دیتے ہیں، اس کو بناتے ہیں. اس کا مطلب کیا انسان بنانا کہ بھئی وہ تمام چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے لوگوں نے سیکھی سمجھی ہیں، وہ آگے ہم انہیں پہنچانا چاہتے ہیں. وہ زبان بھی ہے، وہ تمدن بھی ہے، وہ سائنس بھی ہے، وہ مذہب بھی ہے، وہ تہذیب بھی ہے، وہ سب کچھ ہے جو ہم ویلیو اس کی سمجھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے یا کسی بھی معاشرے کے بچے ان تک یہ چیز پہنچے. تو یہ سب سے بڑا مقصد تعلیم کا یہ ہے. اور وہ کیسا انسان بناتے؟ ایسا انسان جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکے، یعنی انڈیپینڈنٹ. یہ نہیں کہ وہ صرف اس تک محدود ہو جائے جو ہم اسے بتا رہے ہیں، ہم اسے سمجھا رہے ہیں. وہ خود اپنی سوچ استعمال کر سکے، کیونکہ کل کا جو انسان ہے وہ ہوگا نا. تو اس نے اپنی سوچ استعمال کرنی ہے. سو سوچ کی انڈیپینڈنس آئے، اچھا برا سمجھنے کی اس کو صلاحیت آئے، تفریق کر سکے وہ کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی. اچھا شہری، اچھا بچہ، اچھا جو بھی آپ نے اس کو بنانا ہے وہ بن سکے. یہ تو ایٹ دا لارجر لیول تعلیم کا یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری بہت ساری ڈیبیٹس ہیں کہ جی ایتھکس کہاں ہے، ویلیو کہاں ہے، تربیت کہاں ہے، فلانا کہاں ہے، فلانا، وہ سب اس میں تعلیم میں پھر آتی جاتی ہیں. اچھا ایٹ اے لوور لیول اس کا ایک اور مقصد ہے کہ جی یہ ماڈرن اکانومیز میں، نئی اکانومیز میں یہ ذریعہ معاش بنانے کا بھی طریقہ ہے. تعلیم ہوگی تو کچھ اسکلز آئیں گی، تعلیم ہوگی تو آپ مختلف کام کر سکیں گے، آپ ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ جو بننا چاہتے ہیں. سو تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے ذریعہ معاش کو انشور کرتا ہے. یہ انشور کرتا ہے کہ ہیومن کیپٹل جو آپ کا ہے وہ ان ڈیمانڈ ہو اکانومی میں، سوسائٹی میں، تاکہ اس سے پھر آپ کو وہ ریٹرنز مل سکیں جس سے آپ کی زندگی چل سکے. وہ جو مرزا صاحب نے بھی فرمایا تھا نا، یہ تو مانا دلی میں رہیں کھائیں گے کیا، تو وہ کھانے پینے کا بندوبست بھی اس کے ساتھ ایک وہ بہت بڑا ریزن اب تعلیم کا ہے. اگر آپ زیادہ تر بچوں سے پوچھیں کہ بھئی کیوں، تو وہ یہی کہتی ہیں جی نوکری یا ذریعہ معاش یا انٹرپرنورشپ یا یہ وہ. اور پھر ظاہر ہے ہم خیال ہے کہ اس اکانومی میں، جو بھی اکانومی اب ہیں دنیا میں، زیادہ تر انلیس کوئی بہت آئسولیٹڈ اکانومی ہے، کچھ سکلز چاہیے جو اگر آپ نے چلنا ہے. اس میں وہ نیومریسی لٹریسی بھی ہے، یعنی آپ نے زبان پہ 1 یا 2 یا 3 زبانوں پہ عبور ہے، جو بیسک میتھمیٹکس ہے اس پہ ہے. ایون ATM استعمال کرنے کے لیے تھوڑے بہت تو سمجھ آنی چاہیے، فون استعمال کرنے کے لیے. سو وہ بیسک وہ آپ کو ہر ایک شہری کو چاہیے، ہر بندے کو چاہیے. اور اس سے اگر زیادہ کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ سکلز بھی چاہیے. تو یہ بیسس بنتا ہے ان سکلز کا. تو اس لیے بھی تعلیم دینی، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بچے کو، اٹ ڈزنٹ میٹر وہ کہاں ہے، کون ہے، کیسا ہے، ہر بچے کو تعلیم کچھ حد تک تو ہمیں دینی ہوگی تاکہ ہمارا سوسائٹی بھی ترقی کر سکے. اور اس کی بہت زیادہ اب ایویڈنس ہے کہ تعلیم جتنی ہو اس کا اثر گروتھ ریٹ پہ بھی ہے، اکانومی پہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور فائنلی میرے خیال میں ایک کنیکشن لوگ جو بہت زیادہ ڈرا کرتے ہیں، جو مشکل بھی ہے لیکن ہے، وہ واپس اس انسان بنانے والی بات پہ جا رہا ہے کہ شہری بھی بنانا ہے. سٹیزن شپ، رائٹ، سٹیزنس ہے. ڈیموکریسی کیا ہے، ذریعہ ہمارے حکومت کا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی سمجھ بوجھ. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ایک آئین ہے، اس کی سمجھ بوجھ، کیا حقوق ہے میرے، کیا فرائض ہیں میرے ایز اے شہری، میں نے باقی لوگوں کے ساتھ کیسے لنک ہونا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم تعلیم کے زمرے میں ہی ڈالتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تعلیم کے ذریعے ہی ہم پہنچائیں. میں ایک پیراڈاکس لیکن پھر آپ کو بتاؤں، یہ سب سے انٹرسٹنگ اور میرے خیال میں مشکل سوال. اس لیے تعلیم بہت مشکل ہے کیونکہ میں زیادہ، آپ کم، ہم لوگ کل پیدا ہوئے، ہماری تعلیم کل کی ہے. ہم آج میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پر وہ بچے کیا ہیں، وہ کل کے شہری ہیں.
سو تعلیم کا ایک بہت بڑا یہ پیراڈاکس ہے. بائی ڈیفینیشن تعلیم کنزرویٹو ہوگی کیونکہ کل کے لوگ دے رہے ہیں, پرانے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, انہیں کچھ نہ کہو, رائٹ, کل کے لوگ دے رہے ہیں نا تعلیم, تو وہ کنزرویٹو تو ہوگی. وہ ان ویلیوز پہ ڈپینڈ کرتی ہے جہاں سے میں آ رہا ہوں, آپ آ رہی ہیں. آج ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں لیکن کل کے لیے, جو کل ابھی آیا نہیں اور ہم نے دیکھا بھی نہیں. تو تعلیم میں ایک بہت بڑا یہ انسرٹنٹی کہہ لیں, پیراڈاکس ہے کہ وہ پھر کیا اسکلز ہیں, وہ کیا طریقے ہیں جو ہم انہیں سکھائیں جو ان کو کل کے لیے پیدا ہے. جتنا انسرٹن کل ہوگا اتنا زیادہ وہ تعلیم ہمیں ایسی چیزوں کی طرف فوکس کرنی پڑے گی جو بیسک اسکلز ہوں, تاکہ وہ پھر اڈیپٹ کر سکیں جو بھی حالات ہو جائیں. تو اس لیے وہ جو اب بہت بات ہوتی ہے 21 سینچری اسکلز, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک دم چینج کی پیس زیادہ ہو گئی, اے آیا, یہ ہو رہا, وہ رہا, تو پھر ہمیں اس کے مطابق تعلیم چینج کرنی پڑ رہی جو کل کے لوگوں کو کرنی پڑ رہی ہے کل کے لیے. ڈاکٹر باری, اتنا انٹرسٹنگ نقطہ نظر آپ لے کر آئیں. میرا خیال ہے میں جتنا پڑھ یا سنتی ہوں اس میں ابھی اس اینگل سے میں نے بات نہیں سنی. میری کم علمی ہوگی کہ میں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکی, لیکن یہ جو پیراڈاکس آپ نے ایجوکیشن میں بتایا یہ واقعی بہت اہم اور دلچسپ ہے کہ گزرے ہوئے کل کے لوگ آنے والے کل کے شہری بنا رہے ہیں, تو اس میں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ براڈر اسپیکٹرم میں تو یہ ہے کہ تہذیب ہے, تمدن ہے, تربیت ہے, انسان نے کیسے رہنا ہے, یہ ایک چیز ہے, اور اکانومی کا ذریعہ تو بعد میں ماڈرن ٹائم میں ہم لے کے آئے. تو کیا جو ایسے ممالک ہیں جہاں تعلیم کی شرح بہت اچھی ہے اور وہاں پر تعلیم کے بندوبست تمام بچوں کے لیے بغیر کسی تمیز کے ہیں, کسی تفریق کے ہیں, ان کے ہاں جو انسان پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر کیا اس براڈر پکچر والی کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس موجود ہیں کہ نہیں؟ وہاں ایجوکیشن نے وہ بڑا پرپس سرو کیا کہ نہیں؟ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ میرے خیال میں کامیابی حاصل رہی ہے, ٹھیک ہے, ان دا سینس کہ بہت زیادہ جو ریشنالٹی اور یہ کرٹیکل تھنکنگ, یہ وہ جو ایک قسم کا اسٹیٹ اور ریلیجن, اسٹیٹ اور گورننس جو یعنی کنگشپ وغیرہ ہیں, ان کے فرق 17ویں 18ویں 16ویں 17ویں 18ویں صدی سے شروع ہوئے. اسی کو ہم انلائٹنمنٹ بھی کہتے ہیں, رینسانس کے بعد اسی کو ہم وہ پیریڈ کہتے ہیں جہاں فلسافیکلی یہ چیزیں بہت زیادہ ڈیولپ بھی ہوئیں. برٹش امپیریسس کی ہیوم وہ کیا لاک وغیرہ, یہ وہ فرینچ تھنکرز, اور پھر جرمنس آئیڈیلسٹ نا, کانٹ, ہیگل, یہ سارے اسی وقت کے ایک قسم کے پیداوار ہیں. اور اس کے بعد وہ انٹرپرائز 150-200 سال اس کے ساتھ ہی میس ایجوکیشن ڈیولپ ہوتی گئی, وہ چلتی جا رہی ہے. سو اس میں آپ دیکھیے کہ کس حد تک کامیابی اس لحاظ سے کہ تمام یہ جو ممالک جن کی آپ نے بات کی, اس میں لیول آف فریڈم, لیول آف اسٹینڈرڈ آف لیونگ, ایک طرح سے دنیا بہت بدلی ہے پچھلے 100-125 سال میں, خاص کر آفٹر دا 2 ورلڈ وارز, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. ویلفیئر اسٹیٹ کا قیام, اس کی ایکسپینشن, بہت زیادہ فوکس آن انڈیویجول فریڈمز, موومنٹس بہت ساری ہوئی ہیں ایمانسپیشن کی, چاہے وہ خواتین کی ہو, چاہے وہ سول رائٹس موومنٹس ہوں, سیکشول رائٹس کی موومنٹس ہیں. یہ ساری موومنٹس جو ہیں وہ جس بھی لیول پہ چل رہی ہیں مختلف ممالک میں, وہ ساری چلیں اور ہم نے وہ ان کو آگے آتے ہوئے وہ شہریوں نے ہی چلائی نا, وہ شہریوں نے ہی تگ و دو کی نا کہ بھئی سب کے پاس ووٹ کی طاقت, یونیورسل سفریج ہونی چاہیے. 1930-40 کی بات ہے, خواتین کا ووٹ 40-50 میں زیادہ تر ملکوں میں آتا ہے, لیکن سول رائٹس جو ہیں وہ ابھی تک کچھ بیٹل چل رہی ہیں, پر 60-70 کی دہائی میں وہ زیادہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اکنامک فریڈمز کی بہت بات 80-90 کی دہائی میں زیادہ تر ہوئی. سو یہ بہت زیادہ جو ہے موومنٹس جو ہیں یہ ایڈیولوجیکلی تعلیم سے ان کا بہت لنک رہا ہے, جو ہم چیزیں پڑھاتے رہے ہیں, چاہے وہ کانسٹیٹیوشن, یہ پوری دنیا میں ہی تقریباً رہا ہے. یہ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے جو ہماری فریڈم موومنٹس ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی, انہوں نے بڑا استفادہ کیا ان تمام چینجز سے. آپ کی جو لیڈرشپ ساری تھی
انڈین موومنٹ کی، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی ہیں، سب کانٹیننٹ کے، وہ کہاں پڑھے تھے اور وہ کہاں سے فارغ التحصیل سے؟ علامہ صاحب کہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تھے؟ قائد اعظم لاء کہاں سے کیا؟ مہاتما گاندھی نے کہاں سے کیا تھا؟ نہرو کہاں کے پڑھے ہوئے تھے؟ رائٹ، وہ اس ساری سوچ کا، جو میں یہ صرف نہیں کہہ رہا ویسٹرن سے، کیونکہ اس میں جتنے اسکولز آف تھاٹ ہیں ان کا اوور دا ملینیا اس میں شامل تھے دھارے میں، لیکن وہ کلمینیٹ وہاں اس وقت کر رہے تھے، چاہے وہ کیمبرج آکسفورڈ ہو یا امریکہ ہو یا جرمنی ہو یا یہ وہ، تو اس سے استفادہ پوری دنیا نے کسی نہ کسی طرح اٹھایا۔ جو شعور کی منازل طے کی ہیں بہت بڑی بڑی پاپولیشنز نے، وہ یہی تعلیم و تربیت ہی تو ہے جو لے کے گئی۔ لیکن کیا یہ سفر کبھی ختم ہوتا ہے؟ نہیں، نہ تعلیم کا سفر کبھی ختم ہوتا ہے، نہ انسان کی تگ و دو کا سفر ختم ہوتا ہے، اور اس میں ریورسلز بھی آتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے پچھلے جو 10 15 20 سال میں پالیٹکس میں ہو رہا ہے دنیا میں، صرف ٹرمپ کی بات نہیں، امریکہ کی بات نہیں، آپ انگلینڈ دیکھیں، جرمنی دیکھیں، فرانس دیکھیں، باقی ملک، پاکستان، انڈیا کو دیکھیے، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ پڑھ لکھ کے بھی ہم واپس کسی حد تک، تو وہ ویجیلنس کی ضرورت تو ہمیشہ رہے گی نا، کوئی سیٹلڈ چیز تو نہیں ہے۔ فریڈم بھی، آزادی بھی، انسان سے انسان کا تعلق جو ہے اس کو نان ایکسپلائٹیو بنانا یا چیزیں، یہ سیٹل تو کبھی نہیں ہوتی نا۔ انسان کی جو گریڈینس ہے، جو وہ چیزیں وہ غائب تو نہیں ہوتی، بس ان کو ہم مینیج کرتے ہیں نا۔ اگر اچھے طریقے سے مینیج کریں تو سوسائٹی بہتر آرگنائز ہو جاتی ہے۔ تو وہ بہت حد تک ہم نے کیا، جس کے ریزلٹس، بڑے ریزلٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا، کہ مثلاً دیکھیں کہ ہماری جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے، اگر آپ دیکھیں ٹرن آف لاسٹ سینچری یعنی 20th سینچری کے شروع میں کتنی تھی اور اب کتنی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو اب پیدا ہو رہا ہے آج انگلینڈ میں، اس کی ایکسپیکٹڈ لائف تقریباً 100 سال کے قریب ہونے والی ہے، اور اگر آپ ارلی 20th سینچری جائیں تو اس وقت تو بہت کم تھی نا، 40-50 سال سے شروع ہوئے، ہم اس سے بھی کم سے۔ سو لائف ایکسپیکٹنسی دیکھیں، ہماری صحت کے آؤٹ کمز دیکھیے، کتنی زیادہ بیماریوں پہ قابو پایا گیا وہ دیکھیے، اگر آپ ایجوکیشنل آؤٹ کمز دیکھیں، اگر آپ کوالٹی آف لائف ان اینی ٹرمز آف کمفرٹ وغیرہ دیکھیں، یہ سب کچھ جو ہے بہت زیادہ سائنس، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی ان کے ساتھ ہی لنکڈ ہے نا۔ ساری جگہ نہیں ہوا، بہت بڑی بڑی انیکوالٹیز اور ظلم ابھی تک ہو رہے ہیں دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی اور جگہ بھی، لیکن وہ اپرچونٹی سیٹ تو موجود ہے، اور وہ بہت سارے ملکوں نے دکھا بھی دیا کہ استعمال تو ہو سکتا ہے۔ ایک جو پڑھا لکھا معاشرہ ہوتا ہے اس کے شہری اپنی ذمہ داری کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے اور ادا بھی کرتے ہیں۔ عام خیال یہ ہے، تو ان کا خیال ہے کہ جہاں کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے بہتر طریقے سے اپنا رول نہیں ادا کرتے۔ لیکن اس کو میں اگر دیکھوں جینڈر کے پرسپیکٹیو سے، کہ بہت اچھے تعلیم یافتہ یا جنہیں ہم مہذب ملک کہتے ہیں، وہاں پہ بھی عورت کے ساتھ جو استحصال ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ کم و بیش ویسا ہی ہے، بلکہ لگتا ہے کہ کچھ موقعوں پر وہ زیادہ ہے۔ ان معاشروں سے جو ترقی پذیر ہیں یا جہاں لٹریسی ریٹ اتنا نہیں ہے جتنا ان ممالک میں ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاص خواتین کو دیکھنے والا لینز ہے جو نہیں بدلتا بھلے آپ کا معاشرہ کتنی بھی تعلیم میں ترقی کر لے، یا اس کی کوئی اور وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہاں ایسا رویہ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سیاہ فارم بھی ہے تو اس کی طرف بھی رویہ کوئی اتنا پازیٹیو کہہ لیں یا معیاری سطح پر، برابری کی سطح پر نہیں ہے۔ تو جو وائٹ سپریمیسی ہے اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں کیسے دیکھتے ہیں؟ حالانکہ ہم انہیں ترقی یافتہ ممالک اور وہاں پہ ایجوکیشن کی جو ایڈوانسمنٹ ہے، جو ان کے ریسورسز ہیں، جو ان کے ویژن ہے، ان کے سسٹمز
اگر ہم کہیں کہ ہمارے ہاں تو جو بھی پڑھائی ہے وہ کیمبرج آکسفورڈ انہیں کا ہی چل رہا ہے، تو وہ اس سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی اس کا زور شور پڑا ہوتا ہے کہ یہ پڑھ لیں یہ کر لیں، تو وہ کہیں آگے نکلے ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں جو ان کا کردار ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وائی دیئر مائنڈس آر اسٹل اسٹک ود دیٹ نیریٹو ایون دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ؟ سو ایک تو میرے خیال میں ہم تعلیم پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالتے ہیں، ان دا سینس کہ بھائی تعلیم سب چیزوں کا حل ہے، اور ہے بھی اور نہیں بھی. ان دا سینس کہ پاکستان میں کچھ بھی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ مینار پاکستان پہ کسی خاتون کو چھیڑا گیا تھا، بدتمیزی ہوئی تھی ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ جی اسکول جو ہیں وہ صحیح تربیت نہیں کرتے تعلیم میں. بالکل ایسی کوئی اور بات ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کو اور بڑھا دو، پاکستانی پورا نہیں بنا سکے ہم، یا اسلامیات کا اور ایڈ کر دو، وہاں پہ ایتھکس بھی لے آؤ، وہاں پہ فلانی چیز بھی لے آؤ تاکہ وہ ہم انہیں سکھا سکیں. تعلیم میرے خیال میں اتنا بوجھ اٹھانا مشکل ہے تعلیم کے لیے، کیونکہ امبیڈڈ ہے نا سسٹمز میں. جو سسٹمز بڑے اسٹرانگ ہیں، وہ سسٹم پاور کے ہیں، وہ سسٹم جو ہیں وہ مینلی جو ہیں وہ پاور بیسڈ ہیں. پاور بیسڈ سسٹمز کے اگینسٹ آپ تعلیم جو ہے وہ کئی دفعہ کام آئے گی، کئی دفعہ نہیں آئے گی. اسٹرگل تو یہی ہے نا کہ سسٹمز کو پھر چینج کرنا پڑے گا. اگر سسٹم نہیں چینج ہوا اس میں آپ جتنا مرضی تعلیم یافتہ کسی کو بنا لیں. سمپل اگزامپل ہے نا، آپ اگر سسٹم آپ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی خاتون جو ہے وہ CSS نہیں کر سکتی، تو آپ جتنا مرضی پڑھا دیں خواتین کو، وہ CSS میں تو نہیں ہوں گی نا. اور اگر CSS میں نہیں ہوں گی تو پالیسی میکنگ میں بھی پھر ان کا رول کم ہوگا. تو وہ جو سسٹم چینج کرنا ہے پر وہ کیسے ہوگا؟ وہ بھی تو اسی چیز سے ہوگا نا، اس پریشر کو بلڈ اپ کر کے. لیکن جہاں تک یہ ویسٹ کی آپ نے بات کی کہ وہاں خواتین کا استحصال یا سیاہ فام جو ہیں ان کے ساتھ ابھی تک ریشل جیسے پالیٹکس کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، کوئی شک نہیں. دو طریقے ہیں اسے دیکھنے کے. ایک کہ بھائی پروگریس دیکھیے، 1960 سے پہلے تو وہ الگ بسیں، الگ اسکول، یہ وہ تھا. آج ہم اس سے بہت مختلف جگہ پہ ہیں. 70 سال لگ گئے ہیں اس کے بعد. مے بی دا اسپیس ہیز بین ویری سلو بٹ نان لیس. پر دوسری طریقہ اس کو یہ بھی دیکھنے کا ہے کہ واٹ آر دا پاور اسٹرکچرز دیٹ کیپ اٹ دس وے، رائٹ. دا وائٹ مائنورٹی جسے آپ سپریمیسی کہہ رہی تھیں، وائٹ مائنورٹی گینز اے لاٹ بائی ویئر دے آر. وہی حال پاکستان میں بھی ہے، گو ریشل نہیں ہے، رائٹ، اسکن بیسڈ، کلر بیسڈ نہیں ہے. پر ہے تو صحیح نا، جو ایلیٹ ہے پاکستان کی وہ بھی اتنا ہی فائدہ اٹھاتی ہے اپنے ایلیٹ ہونے کا جتنا کہ باہر وائٹ اٹھا رہے ہیں. اچھے اسکول، اچھی لوکیلٹیز، اچھی لیونگ وغیرہ وغیرہ، وہ کس کے کاسٹ پہ ہے؟ باقی سوسائٹی کی کاسٹ پہ ہے نا. اور وہ اتنا زیادہ تفریق جو امیر و غریب کی ہے، اور جو تو وہ پاور کے گیمز ہیں، سسٹمز کے وجہ آپ کو. لیکن واٹ از دا بیسٹ وے آف چینجنگ دیٹ از ویل؟ میرے خیال میں تعلیم، شعور، سمجھ، بات کرنے کی ہمت اور توفیق، اور پھر اس کا کاؤنٹر موومنٹس، یہی طریقہ ہے نا جس سے بدلاؤ بھی آئے گا، جس سے چینج بھی آتا ہے. لیکن میں ایز اے سیڈ کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ انسان کبھی اس سٹیج پہ پہنچے گا کہ جو ہمارے آئیڈیلز ہیں آف جو چاہے وہ مارکسسٹ ہو یا کوئی بھی، آف اے کلاس لیس سوسائٹی، آف اے society without discrimination, of a society where each person's potential is fully realized. ہم وہاں تک کبھی پہنچیں گے، اللہ کرے کہ پہنچ جائیں، لیکن وہ کمال سوسائٹی ہوگی اور پتہ نہیں کبھی وہاں پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں، یا ہو سکتا ہے وہ جنت میں ہی ہو. ہاں، کلاس لیس سوسائٹی وہ پتہ
پتہ لگے گا، کیونکہ کلاسز کی خبر تو کسی حد تک وہاں سے بھی آتی ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے درجات نہیں ہیں. ہاں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب آپ ادھر نہ ہی لے کے وہاں جا کے ہم سب کے مزے ہی ہوں گے. ویسے درجات مزے ہونا اور چیز ہے، پر درجات کی بات تو ہر جگہ موجود ہے نا. ہاں، ویری انٹرسٹنگ. آپ نے کہا کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھلے پروگریس سلو ہے لیکن ہے صحیح. لیکن جب بھی کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے مینار پاکستان والے ایونٹ کی بات کی، اس طرح کے اور ایونٹ بھی ہماری سوسائٹی میں اور باہر بھی ہوتے ہیں، تو اس وقت بہت سارے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جو فریدہ شہید صاحبہ کی کتاب کا ٹائٹل بھی ہے ون اسٹیپ فارورڈ ٹو اسٹیپ بیک، کہ ہم تو کہیں پیچھے ہی چلے گئے ہیں، وہ جو ترقی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی کچھ موقعوں پہ ہوتا ہے؟ بہت ہے. میرے خیال میں ہم ایز اے سوسائٹی اس وقت بڑی مشکل جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں. میں ایگزامپلس دے سکتا ہوں تعلیم سے خاص کر. اب دیکھیں نا، ہم نے سب سے بڑا انیشیٹو پچھلے دنوں کیا لیا پچھلے کچھ سالوں میں، سنگل نیشنل کریکولم. رائٹ، سنگل نیشنل کریکولم از این اٹیمپٹ ٹو امپوز یونیفارمٹی. رائٹ، یو کانٹ امپوز یونیفارمٹی. اب آپ کے خیال میں ایچیسن کالج اور جو چک جھمرا میں سرکاری اسکول ہے، ان کی کتاب ایک کرنے سے وہ تعلیم ایک جیسی دیں گے؟ رائٹ. آپ واٹ یو وانٹ از یونیفارمٹی ٹو کم آؤٹ ایز این آؤٹ کم، ناٹ ایز این ان پٹ. رائٹ، یہ جو انفورس چیزیں ہم کرنے کے نا، جو اسپیس بھی کم کر، بولنے کی اسپیس کم ہو رہی ہے، کچھ کرنے کی اسپیس کم ہو رہی ہے، جو ہمیں اجازت ملتی ہے بات کرنے کی، چاہے وہ کسی بھی ایریا میں ہو، وہ کم ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ساری ریٹرک ہماری تعلیم میں ہوتی ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ آئے بچوں میں. رائٹ، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ بھئی سائنس اور میتھ میں وہ کریٹیکل تھنکنگ خوب کر لیں، پر اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز اور باقیوں میں وہ کریٹیکل، تو یہ کوئی سوئچ تو نہیں ہے نا کہ جو بچے میں ہم نے 4 بجے آن کیا 5 بجے آف کر دیا. بھئی ایک طریقہ ہے آف بڑے ہونے کا، آف بینگ، آف ایجوکیشن اینڈ سو آن، جو پھر سب چیزوں پہ لگے گا نا. پر وہ اسپیس دینے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں ان کو. تو پھر کیسے یہ ہوگا؟ نہیں ہو رہا. اسی کا نتیجہ پھر بہت ساری چیزیں یہ نکلتی ہیں. جو آپ نے واقعات کی بات دیکھیں، موب کی سائیکالوجی ایک اپنی ہے، اس کا ایک الگ ہی سائنس ہے. وہ ایک الگ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کہیں موب وغیرہ بن جائے تو وہ چاہے وہ جو بچہ جس کا مشال ٹھیک ہے نا، اب اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ چل پڑے ساتھ یا انوالو ہو گئے یا روک نہیں سکے، اور ہو سکتا ہے انڈیویجول بے بس بھی محسوس کرتے ہوں. پر وہ موب کا ایک جو ایکشن ہوتا ہے نا، وہ بہت ایک الگ ہی اس کی سائیکالوجی ہے. جو مینار پاکستان پہ بھی ہم نے کسی حد تک وہ دیکھا تھا. اس کو مینیج کرنا اس وقت نہیں مینیج ہو سکتا، وہ شاید اس سے پہلے چیزیں کرنی پڑتی ہیں نا کہ وہ مینیج، اور وہ تعلیم باقی چیزوں کے ذریعے یہ وہ اس طرح ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ موب والی سائڈ چھوڑ کے جو آپ نے مین چیز پوچھی تھی کہ ون اسٹیپ فارورڈ ٹو اسٹیپ بیک، ہماری سوسائٹی میں بہت ساری جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے. اس وقت وی آر پرٹیکولرلی ان اے ڈارک پلیس آئی تھنک. اگر ہم اپنے انسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل مسائل سالو نہ کر سکے تو وہ 2 اسٹیپس بیکورڈ والی بات ہو جاتی ہے. رائٹ، کیونکہ دیٹ از کریٹنگ اے ہیوج ڈیوائڈ ان آور سوسائٹی. اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ مینیج کرنے کے لیے اپنی طاقت کو تمام انسٹیٹیوشنز کو انڈرمائن کرتے جا رہے ہیں. اس میں کورٹ پیکنگ بھی ہے، ججز کی یہ جو اب ہو رہی ہیں ساری، 26ویں ترمیم بھی ہے، پیکا کا ایکٹ بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح لوگ اٹھائے جاتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ ہے. تو اس کا ایفیکٹ ظاہر ہے پوری سوسائٹی پہ آتا ہے. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ملک چھوڑ دیں، کیا کریں. ایک بڑی وہ بھی بات ہوتی رہتی ہے نا، پاکستان سے زندہ بھاگ والی یہ وہ. اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ واپس جانا پڑے گا نا ٹو مچ مور سالڈ انسٹیٹیوشنز، ٹو دا پروٹیکشن آف دی انڈیویجول، ٹو گیونگ ہم اور ہر دا رائٹس. اور اس کا بہترین طریقہ انسٹیٹیوشنلی یہ کرنا پڑے گا ہمیں. ٹھیک، اور سولیڈیفائی کیسے کرنا ہے، انٹرنلائز کیسے لوگوں میں کرانا ہے؟ تعلیم کے ذریعے. پر تعلیم یہ سارا کچھ اکیلے نہیں کر سکتے نا.
ظلم تو بہت ساری سوسائٹیز میں رہا ہے جہاں تعلیم یافتہ لوگ موجود تھے اور کافی عرصہ چلا. امید صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تعلیم ہے، شعور ہے، یہ وہ تو ہمیشہ نہیں چلے گا، یا کسی دن اٹھ کھڑے ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو اس کا زور ٹوٹے گا اس طرح سے. آپ نے کہا کہ یونیفارمٹی جو ہے وہ آؤٹ کم ہونی چاہیے، امپوز نہیں. تو اس کی آپ کے ذہن میں کیا لائن آف ایکشن یا اسٹریٹجی آتی ہے کہ کیسے اس کو آؤٹ کم بنایا جو جا آپ سکے؟ کر رہی ہیں ہر بچے کو، خاص کر جو بچے دیکھیں نا، 50% پاکستان جو ہے وہ غریب ہے. یعنی 50% پاکستانی ہاؤس ہولڈ جو ہیں ان کے بچے، ان کے والدین ان پہ وہ پیسہ نہیں خرچ کر سکتے جو اچھی معیاری تعلیم یا صحت لینے کے لیے چاہیے. یہ مسلم ہے. 50 میں کم کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ ولنریبل وغیرہ کو لیں یہ وہ تو وہ 60-70% ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اور ویسے بھی وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ہم ہر بچے کو تعلیم دیں گے. صحت ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہر بچے کے بنیادی حق ہے، ہونا چاہیے. لیکن پھر اس کے لیے پے کون کرے گا؟ ماں باپ نہیں کر سکتے، سوسائٹی کو کرنا پڑے گا. آپ اسکول چلا رہی ہیں نا جہاں پہ 1000 سے زیادہ بچہ وہ ہے جن کے گھر والے معیاری تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں ہر بچے میں انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ اپنے پوٹینشیل تک پہنچ سکے. یہاں اس وقت تو بہت زیادہ ہے نا. اس وقت ون تھنگ یو کین پریڈکٹ ویری کلیئرلی از کہ آپ کی ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ہیلتھ، اب آہستہ آہستہ پانی، ہوا، سب کچھ ڈپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہے آن ایبلٹی آف دا پیرنٹس ٹو پے. یہ تعلق جو بنتا جا رہا ہے یہ بہت خطرناک بھی ہے ہمارے لیے. اور یہ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہر بچے آؤٹ کم اگر یونیفارم، وہ کبھی بھی نہیں آنے دے گا نا، کیونکہ یہ تو کنڈیم کر رہا ہے کہ غریب کا بچہ بھی غریب ہوگا، اس کا پوتا پوتی بھی غریب ہوں گے، وہ غریب ہی چلیں گے کیونکہ اس کو آپ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ ہیومن کیپٹل میں یا فزیکل ایسٹس میں کسی طرح سیونگ کر سکے، انویسٹمنٹ کر سکے. وہ نہیں ہوگی تو وہ آگے کیسے بڑھے گا، ایکیومولیٹ کیسے کرے گا؟ رائٹ. یہ جو ہم کہتے ہیں امیر آدمی کیا ہوتا ہے؟ امیر آدمی وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت ساری ایکیومولیٹڈ ویلتھ پڑی ہوئی ہے. وہ ایکیومولیشن کیسے ہوئی ہے؟ خیر پاکستان میں تو بہت سارے غلط طریقوں سے بھی، پر اگر وہ غلط طریقے نہیں ہیں یا وہ فزیکل ایسٹس کی ایکیومولیشن ہے، رائٹ، آپ کے کوئی زمین ہے، کوئی اور چیز ہے جس پہ وہ بلڈ ہوتا رہے، یا وہ ہیومن کیپٹل کا ریٹرن ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ نے پیسے جمع، یہی ہے نا طریقے جس سے ایکیومولیشن ہوتی ہے ایسٹس کی. وہ موقع ہی اس غریب آدمی کے پاس، کیونکہ وہ تو تعلیم دے ہی نہیں سکتا، وہ نہ ہیومن نہ فزیکل ایسٹس میں کسی طرح انویسٹ ہی نہیں کر سکتا. اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. وہ چینج ہم سے نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کے اسکول کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ اگر آپ کے قریب جو حکومتی اسکول ہے وہ اچھی کوالٹی کا سارے بچوں کو تعلیم دے رہا ہوتا تو آپ کے اسکول کوئی کیوں آئے گا؟ اور نہ ہی آپ پھر وہ اسکول کھولیں گے. آپ وہ کچھ اور کر لیں گے نا اسی پیسے سے، ریسورس سے. اور وہ ہم ایز اے سوسائٹی ہم فیصلہ نہیں، بلکہ الٹا کہنا چاہیے ساری معاشرت، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے نہیں دینی تعلیم. ٹھیک ہے، جھوٹ ہے یہ سارا کچھ جو ہم کہتے ہیں کہ جی 25A میں آ گیا تو ہو جائے گا، یا وزیر اعظم نے ایمرجنسی اناؤنس کر دی. میں ایک سمپل ایگزامپل ایجوکیشن ایمرجنسی دوسری تیسری دفعہ ہوئی ہے نا. 2010 میں بھی ہوئی تھی، کچھ نہیں کیا ہم نے. اب پھر پچھلے سال اپریل میں یا مئی میں اناؤنس کی تھی نا وزیر اعظم نے، اور ایک ٹاسک فورس بھی بنائی تھی ایجوکیشن ایمرجنسی، میرا نام بھی اس میں ہے. ان 8-9 مہینے ہو گئے نا اب اپریل سے لے کے، ایک میٹنگ ہوئی ہے اس ٹاسک فورس کی. وزیر اعظم کو فرصت نہیں تھی. ٹھیک. اور ایک میٹنگ میں بھی وہ منسٹر صاحب نے چیئر کی جو ڈیولپمنٹ والے ہیں، وزیر اعظم مصروف تھے. تو یہ تو حال ہے ان کی پرائرٹی کا اباؤٹ ایجوکیشن. خود ایمرجنسی لگا کے، میں نے تو نہیں نہ کہا تھا ایمرجنسی لگاؤ، خود لگائی ہے، اور خود ہی وہ اس کو یہ پرائرٹی دے رہے ہیں کہ 9 مہینے میں وہ ایک میٹنگ بھی نہیں کر سکے کہ کرنا کیا ہے پھر. اور ظاہر ہے ہوا بھی کچھ نہیں اس پہ. سو یہ جو ہے یہ سب لفاظی ایک طرف، یہ میرے خیال میں سوسائٹی کمپلیٹلی اس وقت فیصلہ کیے بیٹھی ہے کہ ہم نے وہی تعلیم لے لے جس کے پاس ریسورس ہیں. باقی کچھ NGOs کے ذریعے کوشش ہو رہی ہے، فلاحی اداروں کے ذریعے،
ورنہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں کا تو حال جو آپ کے سامنے ہی ہے کہ کیا حال ہے اس وقت. ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب نے کوئی پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ اناؤنس کر دی ہو ایجوکیشنل ایمرجنسی, کوئی اتنا زیادہ ان کا سیریس نہ ہو. اس کا ہمیں اس بات سے بھی تو پتہ چلتا ہے نا کہ ہم ہر سال اپنے بجٹ میں کتنے فیصد ایجوکیشن اور ہیلتھ کے لیے رکھتے ہیں. تو وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ہمارے لیے تعلیم ایسے بچوں کی جو نہیں افورڈ کر سکتے کہاں فال کرتی ہے. مجھے 2 چیزیں سمجھنی ہے. آپ نے کہا موب سائیکالوجی وہ ہمیشہ مختلف ہوتی ہے, تو موب یہی نا زیادہ تر جو لوگ ہیں, اگر وہ لوگ تعلیم یافتہ ہوں کیا پھر بھی وہ اس موب کا حصہ بنیں گے, یا اس موب کا حصہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جس میں تعلیم اور شعور نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا ہے اور پھر بھی حصہ بنتے ہیں تو وہ کون سا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی اس سمجھ بوجھ کو پس سے پشت ڈال کر اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں؟ دیکھیے نا, اب یہ جو لفظ موب وغیرہ ہے اس کے کئی فائدے بھی ہوتے ہیں نا. فرض کریں اب اس وقت ہم پاکستان میں سوچ رہے ہیں کہ پولیٹیکل چینج آنا ہے, لانا چاہیے. ہمارے پاس جو آرگنائز طریقے ہیں چینج کے وہ کام نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے بھی پچھلے دنوں اپنے شاید خط میں یا کوئی بیان میں دیکھ رہا تھا ان کا, ان سے منسوب, انہوں نے فرمایا کہ بھئی ہم نے ڈیموکریٹک طریقے سارے ٹرائی کر لیے, نہیں چلے, میں خط اس لیے لکھ رہا ہوں یا یہ وہ کر رہا ہوں. رائٹ, کس کو لکھا انہوں نے؟ جو چیف کو, آرمی چیف کو خط لکھا تھا ایک سپوزڈلی, اس میں شاید انہوں نے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شاید انہوں نے فرمایا تھا کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کیوں آرمی چیف کو ایڈریس کیا, کہ بھئی اور کیا کریں, کیونکہ جو آپ نے راستے تھے ہمارے جو لیگل تھے کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ, اس وقت رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ آلموسٹ اللیگل ہو گیا نا. انہیں پتہ لگتا ہے کہ کل پروٹیسٹ ہے تو دفعہ 144 لگا کے وہ سب کو پکڑ لیتے ہیں, پہلے ہی پکڑ لیتے ہیں, پری ایمپٹیولی پکڑ لیتے ہیں کہ جی آپ نے کل آنا ہے اس لیے آپ کو آج پکڑ رہے ہیں. وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ موب جب شروع ہو جاتا ہے اس کو مینیج نہیں کر سکتے, پہلے کرنا پڑتا ہے. تو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ کسی طرح اتنی سمجھدار ہے, زیادہ سمجھدار پہلے ہی اس کو مینیج کریں, زیادہ سمجھدار ہو گئی نا کہ بھئی جو ہم رائٹس پروٹیکٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے, اسپیچ کے, بولنے کے اور پروٹیسٹ کے. ریممبر ہمارے کانسٹیٹیوشن میں رائٹ ٹو پروٹیسٹ از پروٹیکٹڈ. ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر سکے. ہاں کچھ طریقوں سے نہیں کر سکتے, یعنی آگ نہیں لگا سکتے, مار نہیں سکتے لوگوں کو, لیکن پیسفل پروٹیسٹ کا رائٹ تو ہے نا. بالکل. وہ اس وقت وہ ایکسرسائز کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. سو آپ نے وہ تمام راستے بند کیے, تو اب کیا اس کا آؤٹ لیٹ کیا ہوگا؟ آپ نے اینٹی اپ کرتے جا رہے ہیں نا, تو اب اگلی دفعہ جو آئے گا سڑک پہ وہ تیاری کر کے آئے گا نا. پھر وہ تیاری کر کے آئے گا کہ بھئی حکومت ہمیں گولی بھی مارے گی, حکومت ہمیں یہ بھی کرے گی, وہ بھی کرے گی. تو اس کی تو آپ وائلنس لیول ایسکلیٹ کر رہے ہیں, آپ آڈز ایسکلیٹ کر رہے ہیں, تو پھر موب بنیں گے نا, اور بنے تو پھر وہ دیکھیں گے نہیں آگے کیا ہوتا ہے. رائٹ, سو موب کی سائیکالوجی بننے سے پہلے روکنا ہے. پر دیر ہیز ٹو بی اے ڈفرنس کہ وائی از پیسفل پروٹیسٹ seen as a mob. It's not a mob. It's a right that everyone has. If you push it to become a mob, اس میں آپ کی بھی غلطی ہے, پھر ادھر سے بھی جو ہوگا وہ بھی غلط ہوگا. ریاکشن میں تو پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی, دونوں پھر غلط ہوں گے نا. پھر تو وہ وہاں تک ایک حکومت کو یا ریاست کو تو وہاں تک جانے ہی نہیں دینا چاہیے نا. پر اس کا یہ مطلب بندے اٹھا دو, وہ نامعلوم افراد اور جو بھی گاڑی واڑی بھیجتے ہیں وہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنز آف پروٹیسٹ شوڈ بی افیکٹو. If I am protesting something, somebody should be listening to it. اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ مجبور کر رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی اور کوئی راستے ڈھونڈیں, اور وہ پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دوسری بات, جب موب اگر ہوتا بھی ہے تو پھر اس کے بعد قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے نا پوری طرح. ہسٹوریکلی ہم نے نہیں جسٹس کیا ہوا اس طرح کی چیزوں میں. کبھی اگر سپریم کورٹ پہ بھی حملہ ہوا یا اور چیزیں بھی ہوئیں, اس کے بعد نہیں سزائیں ہم نے صحیح دیں یہ وہ, تو پھر یہی ہوگا. انسٹیٹیوشنز کی کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی, صرف ڈنڈے کی حیثیت رہ جاتی ہے. جس کے پاس ڈنڈا ہے بس وہ فی الحال مائٹ از رائٹ. ہاں, مائٹ از رائٹ. یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جب تعلیم کے اوپر بات ہوتی ہے, جو اس
شعبے کے ماہر لوگ ہیں، وہ چاہے فیلڈ سے ہیں یا اکیڈیمیا سے ہیں، تو وہ مختلف ایجوکیشن کے جو نظام ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ جی فن لینڈ کا دیکھیں آپ، جاپان کا دیکھیں آپ، اسرائیل کا دیکھیں، تو ایسے گنتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں کے کتنے زبردست نظام ہیں اور اس کے اندر کیا اچھی چیزیں، کیا خوبیاں ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے اندر کچھ مسائل بھی ہوں گے؟ تو ہم بحیثیت قوم ایسے ہیں، ہمارے ریپرزنٹیٹیو ایسے ہیں، یا عام طور پر انسانی فطرت ایسی ہے کہ وہ جب وہاں دوسری جگہ کی تعریف کرتا ہے یا اس کو اپریشیٹ کرتا ہے تو وہ یہ مینشن کرنا بھول جاتا ہے کہ اس کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور جس کا نتیجے کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں، جب ہم کسی گلوبل کو لوکل کانٹیکسٹ میں لے کے آتے ہیں تو ہم اس کو ویسے ہی کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر چیزیں لوکیل کے مطابق کنٹیکچوئلائز نہ ہوں تو وہ فائدے کی جگہ آپ کو کوئی نقصانات بھی دے سکتے ہیں؟ تو یہ جو ہمارا متاثر ہونا، جس میں ہم بہت زیادہ متاثرین بنا چکے ہیں دوسرے تعلیمی نظام سے، اس کی وجہ کوئی استعماری کولونیل ہے؟ اور اگر وہ ہے تو اس سے پیچھے گر جائیں ہم ٹریڈیشنل پیٹرن میں، تو ہماری ٹریڈیشن نے بہت بڑے بڑے لوگ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں جو کہ آج بھی زندہ ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ وہ زندہ رہیں گے، اور اس سے جن ملکوں کی ہم مثال دیتے ہیں ان کے بڑے لوگوں نے، بڑے ذہنوں نے بہت فائدہ اٹھایا، ترجمے کر کے اور ان کی چیزیں ڈھونڈ کے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن ہم تو ان کا نام بھی نہیں لیتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا جو پاس تھا وہ بڑا ڈارک تھا. حالانکہ ہمارے جو مذہبی یا علماء حضرات ہیں وہ اس چیز کی بہت پرچار کرتے ہیں کہ ہمارا سنہری ماضی، گولڈن ماضی، بلکہ ہم اس سے نکلے ہی نہیں، تو اسی میں ہی انہی فتوحات میں زندہ ہیں جس کی وجہ سے آج ہم کچھ بھی نہیں کرے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ ایک رویہ ہمارے ہاں جو لوگوں کا ہے، اس کی کوئی بنیادی وجہ ہے، اور یہ کس چیز کی مینیفیسٹیشن ہے؟ یہ بڑا کافی مشکل سوال ہے. اچھا، اس میں شروع میں تو میں دو مختلف چیزوں سے شروع کرتا ہوں. ایک دیکھیں، علامہ صاحب کا ایک وہ مجھے یاد نہیں کہاں پہ ہے یہ مصرے، اور شاید میں تھوڑی سی ٹانگ بھی ٹوٹ جائے مصرے کی، ہمیں مفہوم مل جائے وہی کافی ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا ہے سی پارا. رائٹ، وہ جو ٹرانسفر ہوا ٹو دا ویسٹ، اور ایک اسلام کی گولڈن ایج جو تھی، اس کے بعد جو پاپولر ریڈنگ ہے اس میں ایک جمود آیا، زواد آیا، جو بھی اس کا ذکر وہ کر رہے ہیں، اور اس کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ کتابیں وہاں پڑھی ہیں، اصل چیز وہ تھی، وہ علم تھا جو چلا گیا. اچھا، ایک تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ بالکل پرسیپشن یہی ہے کہ دیر واز اے گولڈن ایج وچ isn't there. واٹ واز دا ڈفرینس بٹوین، میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ امپورٹنٹ سوال یہ کہ اس گولڈن ایج اور آج میں فرق کیا ہے. حالانکہ میں بھی اپرچونیٹیز اب زیادہ ہیں. دوسری چیز، علامہ صاحب ایک جگہ اور فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگین تھوڑا سا پوئٹک لائسنس، میری میموری زیادہ اچھی نہیں ہوتی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. آپ کے آفس کے گلاس بورڈ پہ بھی آپ نے یہ شعر لکھا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ ان کی جو دس از دا بیسس فار ہز نوشن آف خودی، آف پرسنالٹی، آف آلموسٹ ایوری تھنگ دیٹ واز علامہ صاحب. سرما ہے میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف. Now, why does he say that? Right? Where does he? So it's clear what he's essentially hinting at, right? کہ بھئی have the self-confidence. Look where the fount of wisdom, knowledge, etc. is. And it's not, آپ کو پتہ ہے نا، علامہ صاحب جو ہیں وہ he was very unhappy with both the education of the madrasa and the Aligarhs of the, and even Oxford and Cambridges of the world, right? ان کا وہ جو خطوط وغیرہ ہیں، خاص کر جو علی گڑھ میں کو لکھے گئے، یہ وہ ایک کسی پروفیسر صاحب کے نام بھی اور کچھ مضامین بھی، اس میں بڑا کلیئر ہے کہ he was very unhappy with that. وہ کہتے تھے کہ بھئی ویسٹ میں there is no heart.
no soul in some ways, right? And East میں تو شاید اب دونوں ہی نہیں ہیں, نہ ہارٹ اینڈ سول ہے, نہ دماغ نہ ہارٹ اینڈ سول والی بات ہے, کیونکہ تقلید کا بہت زیادہ, ایسٹ میں تقلید بہت زیادہ تھی, جو مدرسہ یہ وہ, اور تحقیق نہیں تھی اور سمجھ کے ساتھ نہیں تھا, اور ویسٹ میں کوئی سول اور ہارٹ کی بات نہیں تھی, جو عقل ہی عقل تھی, اور عقل اکیلی. آپ علامہ صاحب کے بہت سارے شعر ہیں کہ بڑی محدود ہے, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. Now, what did he mean? I think for me, he's a quintessential Muslim of South Asia, right? کہ here are two very rich traditions he's talking about. But what I find, اور یہ میری کم علمی بھی ہو سکتی ہے, میں بڑی عرصے سے تلاش بھی کر رہا ہوں, I hope کس دن کبھی مل بھی جائے, اگر تھا, is there isn't a worked out plan for how to do this then. ٹھیک ہے, علامہ کہتے ہیں کہ ایک نیا یونیورسٹی, ایک نئے طرز کی تعلیم ہونی چاہیے جو ان دونوں سے ٹریپ سے بچ سکے, پر وہ کیا ہوگی اور اس کو کیسے اسٹرکچر کرنا ہے وہ ہمیں نہیں ملتا علامہ صاحب میں, کم از کم مجھے نہیں ملا. ہو سکتا ہے اور اسکالرس یہ سن کے یا کوئی مجھے بتائے کہ بھئی یہاں دیکھیں, آپ یہاں دیکھیں ورک. آئی وانٹ ٹو رائٹ مور آن اٹ, بین اسٹڈنگ سم آف اٹ. وہ جو یہ مسنگ لنک ہے جو ابھی تک ہمیں کسی حد تک نہیں مل سکا, کہ بھئی ہاؤ ڈو یو develop the self-confidence in individuals, the khudi and everything, which allows them کہ وہ اپنے سمجھ سے تحقیق بھی کر سکیں, اپنی سمجھ سے اپنی پرسنالٹی کی فارمیشن بھی کر سکیں, اور ان میں وہ کانفیڈنس ہو کہ جو اچھی چیز ہے وہ لیں, دانش فرہنگ سے بھی لیں, دانش ایسٹ سے, دانش ہندی سے, جہاں سے بھی, چاہے دانش چائنا سے, جہاں سے بھی ملتا ہے لیں. But it should be because that fits in with what they are aiming for and it works for them. نہ وہ تقلید ہو, نہ وہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والی بات ہو, وہ چیز نہ ہو. اس کو کیسے اچیو کیا؟ انڈیویجول لیول پہ تو ہمیں انڈیویجولز نظر آتے ہیں نا ایسے بہت جو بڑے ایوالو ہوئے, پر وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ کوئی بھی جو آپ کے رول ماڈلز ہیں, آپ ان کو دیکھیں نا کہ وہ آخر انہوں نے کسی طرح ایوالو کیا ہے نا. بالکل, وہ پورا پروسیس. ٹھیک, پر وہ ہے کیا پروسیس جس کے تحت اس کو پھر ہم تعلیم میں لا سکیں؟ وہ اتنا آسان نہیں ہے, رائٹ. وہ ابھی تک کم از کم دیکھیں نا, عبدالسلام صاحب اسی سسٹم سے نکلے, فزکس کی ایک قسم کی معراج پہ پہنچے, ٹھیک, لیکن کیا ہم اس کا کوئی طریقہ سمجھ سکیں ہیں؟ اور یا ہم صرف یہی کہیں وہ there was something in عبدالسلام صاحب where وہ وہی میٹرک وہی ایف ایس سی کر کے وہ تو نکل گئے, باقی جو ہیں ان کو جمع تفریق بھی مشکل سے سمجھ آتی ہے. So what's the difference? Is it if it's individual we can't do anything, but clearly it can't be individual, right? Clearly there is a way to do this where you develop personalities, where you develop individual evolution happens, etc. I don't think we have been able to, and I think lacking confidence, then we borrow. Then we take from others and without thinking apply them, کہ یہی ہے او لیولز ہی ہیں. میرا مطلب ہے اب دیکھیں 240 ملین کا ملک, 50 ہو گئے ہوں گے اب تک باتیں کرتے کرتے ہی, لیکن 250 ملین کے ملک میں ایک ڈومیسٹک بورڈ اچھا نہیں ہے. ہمارے پاس جو تعلیم جب میٹرک ایف ایس سی ہوتا ہے اس کو ختم کرنے تک ایک اچھا بورڈ نہیں. ہم کیمبرج کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جن کے پاس پیسے ہیں وہ کیمبرج کرا دیتے ہیں, آئی بی کرا دیتے ہیں, جن کے پاس نہیں ہیں پیسے مجبور ہیں وہ پھر میٹرک کرواتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی جھگڑے سارے, وہ جو ڈفرینسز ہیں اور یہ اور وہ, اور یہ ہم نے امپیریکلی بھی دیکھا ہے. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی ہو گیٹس دا بیٹر پیز اینڈ یہ وہ, اس میں دا ڈفرینس بٹوین اسٹارٹنگ سیلری آف جو میٹرک کر کے آیا, جو او لیولس کر کے آیا, وہ سبسٹینشیل, کیونکہ انگریزی کا تلفظ فرق ہے, انگریزی کی سمجھ فرق ہے, میتھ کی فرق ہے, اس کی جو پرسیپشن ہے وہ بالکل فرق ہے. کیا مسئلہ ہے ہم میں کہ ہم ایک اچھا بورڈ بھی نہیں بنا سکتے یار, and so on with other universities. Why do we lack that confidence which allows us to create our own path and be confident about that path and do it at a fairly large scale?
mass scale, right? Not one individual or two individuals جو ہم دیکھتے ہیں بڑے ایوالوڈ ہیں. That is something that is still unresolved. وہ علامہ میں بھی میرے خیال میں unresolved رہی, حالانکہ وہ ان کی جو ایولیوشن اور مینٹل لیول تھا وہ تو کہیں اور تھا. آئی وش انہوں نے کوئی یونیورسٹی وغیرہ بنائی ہوتی تو شاید ہمیں سمجھ آ جاتی, you would have been forced to do it, but خیر وہ نہیں. لیکن اب then we should have the courage to try, right? But I don't find that courage. I find کہ people take the easier path of following rather than doing and creating. بزنس میں بھی یہی حال ہے نا. بزنس میں بھی آپ دیکھیں, where does the real contribution of business come from? From originality, from doing something that is coming out of a genuine need, etc. لیکن بہت سارے بزنسز کے ہیں مکھی پہ مکھی مارتے ہیں, right? ٹھیک ہے, so they are also there, but nothing to write home about. I feel کہ that is a very large, not just in Pakistan, بہت سارے ملکوں میں ہے, خاص کر ڈیولپنگ میں. ڈیولپ کو اپنا رستہ بنانا پڑا ہے بائی ڈیفینیشن, پر وہاں اب اوریجنالٹی ہے یا نہیں وہ ایک الگ سوال ہے. وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. لیکن ابھی یہ ہیز این ایگزامپل. سویڈن ریسنٹلی میں پڑھ رہا تھا, سویڈن نے 90s میں شاید بہت زیادہ کلاسز میں انٹرنیٹ اور ڈیوائسز یہ وہ سارا انٹروڈیوس کیا کیونکہ ریج تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے خبر پڑھی کہ انہوں نے پتہ نہیں 140-150 ملین یورو لگائے ہیں ٹیکسٹ بک دوبارہ پرنٹ کرنے پہ. پرنٹنگ کی ہے انہوں نے کہا یہ کلاس سے نکالو ان کو ڈیوائسز وغیرہ کو, کہ اس اسکرینس کو یہ بچوں پہ بڑا غلط اثر دے رہی ہے. مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی, لرننگ کے بھی ایشو, دونوں ہی. ٹھیک, تو یعنی جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ پورا نہیں ہو رہا تو کیا ضرورت ہے پھر نکال. ابھی ہم اس رینج میں ہیں کہ ساری دنیا ابھی زیادہ اسکرین ٹائم کی طرف جا رہی ہے, تو ہم بھی وہی جا رہے ہیں. ہمارے جو اچھے اسکول ہیں اس میں وہ لیپ ٹاپس اور وہ کیا ہوتے ہیں آئی پیڈ نہیں, وہ ٹیبلیٹس وغیرہ بہت جلدی انٹروڈیوس کروا رہے ہیں بچوں میں. یہ وہ ٹھیک 10-15 سال میں ہو سکتا ہے ہم بھی کہیں کہ وہ کیوں وہ دیکھو ساری دنیا ہٹ گئی تو ہم بھی ہٹ جاتے ہیں. بٹ وی ہیونٹ کریٹڈ, وی آر ناٹ کریٹنگ آور اون پاتھ, You're just following. we're just following. And I don't know why can't we create our own path? And I think that کیا فیل ہو جائیں گے تو اس طرح کے ایسی کوئی چاند چاڑ رہے ہیں, سوری اس طرح کون سا کوئی ہم بہت زیادہ کوئی اچیو کر رہے ہیں تو ہو جائیں فیل یا کیا ہوگا, لیکن کم از کم وہ سیٹسفیکشن تو ہوگی نا کہ یار کچھ کیا تھا, کیا, سوچا, کوشش کی, سیکھ لیتے ہیں اس سے. وہ جو دیٹ اینڈ آئی تھنک دیٹ کنیکٹس اے لاٹ ٹو. میں اپنی چھوٹی وہ سسی میں دیکھتا ہوں, چھوٹی میں بیٹی 7.5 سال کی ہے. There is she is already internalizing a very strong aversion to making mistakes. And the school in some ways, in many ways, is encouraging them. And by default, probably I and my wife, we are also encouraging probably that. We say, واہ جب وہ صحیح کرتی ہے, جب وہ غلط کرتی ہے تو شاید ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے. ہونا تو یہ یار انسان کیسے سیکھتا ہے غلطی کرنا؟ انسان کا پہلا رائٹ کیا ہے؟ غلطی کرنے کا رائٹ ہے. اینڈ اس پہ اتنا زیادہ کیوں شور مچتا ہے؟ غلطیاں ہی تو کریں گے تو پھر ان کو نیوٹرلائز ہوں گے اینڈ گرو کریں گے نا. لیکن ہمارا سارا سسٹم از بلٹ آن ہو یہ غلط ہے, لوگ کیا کہیں گے, فلانا کیا ہوگا, فلانا, ان ایوری فیلڈ. سو اے چائلڈ بائی دا ٹائم ہی اور شی گروز اپ, اسپیشلی شی, ان کو تو ہم بہت ہی دباتے ہیں نا بچیوں کو, پر ایون لڑکے بھی, we make them grow in an environment where we destroy their personalities by the time they are in mid-teens, etc., or even earlier. وہ جو ایک freedom of thought چاہیے اور the ability to make mistakes and so on, وہ ہم اڑائی دیتے ہیں almost, کہ وہ کہے بغیر بھی کچھ نہیں کرتے. آپ نے وہ فلم دیکھی, پرانی فلم ہے اس کی, اس میں وہ فریز تھا نا, وہ کیپٹن مائک, ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی. یس, یہ تقریباً سارے ہی اچھے اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. سو واٹ واز دا اٹیمپٹ دیئر ٹو کریٹ دیٹ فریڈم, independence, which is also dangerous. One child lost his life, right? But is essential part of being human. ورنہ روبوٹس آتے ہیں.
سو فریڈم از ڈینجرس, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. چھوٹی سی بات بھی دیں نا, بچہ آپ کے سامنے کسی چیز پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے, اف یو رسک ورس آپ کہیں گے اور نہیں نہ کرو, بٹ یو ہیو ٹو ہیو دیٹ آپٹیمل بیلنس نا, کیونکہ اس نے کرنا ہے, یہ سیکھنا ہے, تو وہ کیسے اس میں بلڈ ان کریں کہ آپٹیمل بیلنس ہے, بہت ڈینجر کا بھی ایکسپوجر نہ ہو, بہت لیکن کم بھی نہ ہو, ورنہ پرسنالٹی اس کی ڈیولپ نہیں ہوگی ٹو ٹیک رسکس. اینڈ دیٹس آئی تھنک بیلنس از ویری آؤٹ ان آر ایجوکیشن سسٹم. اٹس ٹوٹلی سیف, it's totally flawless, it's totally mistake free, and I think we need to change that a lot. ہو سکتا ہے اس سے پھر وہ بچے نکلیں, شاید ہم تو نہیں کر سکتے, پھر وہ بچے پھر انڈیپینڈنٹ سوچ آئیں کہ بھئی ہمارے لیے کیا چاہیے, what is it that what is the sort of education system in the world we want to create.